الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم حاضرین و ناظرین، جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم وضو کے بارے متعلق پڑھ رہے ہیں، وضو کا مطالعہ کر رہے ہیں، باب الوضو ہم نے شروع کیا۔ آج ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور سنتوں کے اندر کیا کیا مسائل ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں پائے گا۔ یعنی وضو کرتے وقت نمازی کا نیت ہونا بھی ضروری ہے کہ کس چیز کے لیے وہ بندہ وضو کر رہا ہے۔ تو نیت ہونی بھی چاہیے کہ حکم الہی بجا لانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب بندہ وضو کرے گا یہ نیت کر کے تو یقیناً اسے ثواب بھی ملے گا۔ اور شروع اس طرح کرے، بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، اور وضو سے پہلے استنجا کرے تو قبل استنجا کے بھی بسم اللہ کہے، مگر پخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے۔ نجاست کی جگہ اور بعد سطر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے بیٹھا تو اس طرح شروع کرے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے۔ اور اگر بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یا جو بیت الخلاء کے جانے میں جو دعا ہے وہ پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ پخانہ یا بدن کھولنے سے پہلے یہ کہے چیز، کیونکہ بیت الخلاء کے اندر جا کر اس طرح کی آیات یا کوئی دعا یا بسم اللہ یہ اس طرح کا ذکر الہی کرنا منع ہے۔ اور شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھوئے۔ شروع اس طرح کرنا ہے، پہلے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر شروع کرے، یعنی بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، اور پہلے کام یہ کرے کہ دونوں ہاتھوں کو 3 بار گھٹوں تک دھوئے۔ اور اب اہم مسئلہ ہے یہ ہے کہ اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی موجود نہیں ہے کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر داہنا ہاتھ دھوئے 3 بار۔ پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے۔ یعنی یہ صاف پانی ہے، اگر کسی جگہ نل وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام نہیں ہے، ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے، تو بندہ بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہو تو وہ وضو کرنا چاہتا ہے، تو وہ ٹب کے پاس کوئی چھوٹا برتن بھی پڑا نہیں ہوا، تو حکم یہ ہے اس کے اندر کہ اب بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کو اس طرح ملائے، اور وہ ہاتھ صرف اتنی انگلیاں ہی اندر ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ اندر نہ جائے، صرف
انگلیاں ہی ڈال لے اس کے اندر پانی کے اندر اور 3 بار اپنا دایاں ہاتھ دھو لے اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے وہاں تک پانی میں ڈال سکتا ہے، ڈال کر بایاں ہاتھ دھو لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، ورنہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں۔ ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور شرط یہ بھی ہے، جو مذکورہ مسئلہ بیان کیا ہے میں نے، اس میں شرط یہ بھی ہے کہ یہ صورت اسی وقت مانی جائے گی کہ جب ہاتھوں پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر نجاست لگی ہوگی اور وہ پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر چھوٹے برتن میں پانی نہیں ہے، اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے مگر یا تو پانی بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے اور اس نے بے دھویا ہوا ہاتھ پانی میں ڈال دیا بلکہ انگلی کا پورا یا ناخن ڈالا تو وہ سارا پانی قابل نہ رہا وضو کے، اب وہ مائع مستعمل ہو گیا۔ یعنی پانی چھوٹے برتن میں ہے یا بڑے برتن میں ہے اور وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے کہ اس سے ہم پانی لے کر استعمال کر سکتے ہیں، وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ ڈالا ہے بے دھویا ہوا، ہاتھ ڈال دیا پانی کے اندر یا انگلی کا پورا ڈال دیا یا اس کا ناخن بھی لگ گیا پانی کے اندر، تو وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا، وہ اب مائع مستعمل ہو گیا ہے، اس سے وہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہوا ہو، ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہو اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کونی تک ہو، بلکہ غیر جنب نے اگر کونی تک دھویا ہوا تھا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہے۔ ہاں جنب کہنی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ پیچھے میں نے بیان کیا کہ اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے بڑے برتن میں پانی ہے تو ساتھ چھوٹا برتن پڑا ہوا ہے، اس نے پانی استعمال کرنا ہے، اس نے اس چھوٹے برتن سے پانی لے کر استعمال نہیں کیا، اپنا بے دھلا ہوا ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، اب وہ وضو کے قابل نہیں رہا پانی۔ کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا ہے اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہوا ہو، یعنی اگر پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، اس کو یوں سمجھیے کہ پہلے اپنے ہاتھ اس نے نہیں دھوئے تھے اور بغیر دھوئے ہوئے ہاتھ اس نے کسی پانی کے اندر ڈال دیے، صاف پانی کے اندر جو مطلقاً صاف پانی ہے اس کے اندر ڈال دیے، تو وہ پانی جو ہے وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا اور اس سے وضو نہیں کر سکتا اب۔ اور اگر اس نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ یا کوئی ایک ہاتھ دھویا ہوا ہے اور بعد میں دھونے کے بعد اب حدث نہیں ہوا، یعنی اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، اس کو یوں سمجھیے حدث سے مراد ہوا خارج نہیں ہوئی ہے اس کی، تو اس قدر حصہ دھلا ہوا، تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہے اتنا پانی میں اس ڈالنے سے مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے ہاتھ دھویا ہوا تھا اور مثال کے طور پر اس نے اپنے گھٹ تک ہاتھ دھویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں حدث بھی نہیں ہوا اس کو دھونے کے بعد، تو اب وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں اگرچہ کونی تک ہو بلکہ غیر جنب اگر کونی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے، یعنی اگر کسی بندے پر غسل فرض نہیں تھا، مطلقاً بندہ پاک ہی تھا، اس نے اپنا کونی تک ہاتھ دھویا ہوا تھا اور اس نے اب کہتے ہیں کہ بغل تک وہ اپنا ہاتھ جو ہے پانی میں ڈال سکتا ہے کیونکہ اس کے جسم کے اوپر حدث نہیں ہے اب کوئی باقی رہا، اور تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے، اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہے،
کہتے ہیں اگر جنب بندہ ہے جس پر غسل فرض ہے، اگر اس نے اپنا ہاتھ یہاں تک دھویا تو وہ یہاں تک ہی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو بقیہ جسم ہے اس پر حدث ہے، یعنی وہ ناپاک ہے اس کا بدن. وہ غسل کرے گا تو پھر پاکی کی حالت میں آئے گا. پھر اگر وہ بندہ اگر کونی تک ہاتھ دھو لے گا تو بغل تک ڈال سکتا ہے. اور پھر فرمایا جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل اور بعد بھی. یعنی جب بندہ سو کر اٹھے تو سنت یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ بھی دھوئے، اور اگر سو کر اٹھا ہے تو اگر اس نے استنجا کرنا ہے تو استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے. پھر کم سے کم 3 مرتبہ تین مرتبہ دائیں بائیں اور اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت ہو، اور پیلو ایک لکڑی ہوتی ہے، یا پیلو اور زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی مسواک ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چنگلیا کے برابر موٹی ہو، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو. اور جو مسواک 1 بالشت سے، اب یہ مسئلہ غور سے سننا ہے کہ جو مسواک جس کو ہم 1 گٹھ بولتے ہیں نا، 1 بالشت سے لمبی ہو، اس پر فقہا فرماتے ہیں اس پر شیطان بیٹھتا ہے. جو 1 بالشت سے لمبی ہو مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے. کہ ایک تو وہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک سنت طریقے سے اپنائی جاتی ہے، وہ مسواک کرنا سنت بھی ہے اور ایسا آلہ ہے جس سے سنت مکمل ہوتی ہے. دوسرے آب دہن، یعنی کہ مسواک کے قابل، جب مسواک قابل استعمال نہ رہے تو اس کو دفن کر دیں یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں آپ، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ وہ ایسا آلہ ہے جس کے ساتھ ہم اپنی سنت کو ادا کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں. دوسرے آب دہن مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے پخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب کہا ہے. اب یہاں پر مسواک کرنے کا طریقہ معلوم ہوا ہمیں، اور مسواک کی عظمت کے حوالے سے فقہا نے جو بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ مسواک کم از کم 3 مرتبہ پہلے دائیں بائیں مسواک کرے، اوپر نیچے کے دانتوں میں بھی، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ مسواک دھو کر استعمال کرے، اور مسواک نہ زیادہ نرم ہو اور نہ ہی سخت ہو زیادہ. اور فرمایا کہ زیتون کی مسواک ہو یا پیلو کی یا نیم وغیرہ کی کڑوی مسواک ہو، خوشبودار پھل کی یا پھول کی مسواک نہ ہو، اور چھنگلیا یعنی جس کو ہم چچی بولتے ہیں اس سائز کی ہو، وہ موٹائی کے برابر، اس چھنگلیا کی موٹائی کے برابر ہو وہ. اور پھر فرمایا کہ 1 بالشت یعنی 1 گٹھ تو زیادہ لمبی نہ ہوئے. فقہا فرماتے ہیں کہ 1 بالشت سے لمبی ہو تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اور جب مسواک قابل استعمال نہ رہے تو اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کو دفن کر دیں زمین میں، کیونکہ وہ ایسا آلہ ہے جس کے ساتھ ہم سنت کو ادا کرتے ہیں، اور جس چیز سے سنت ادا کی جائے اس کی تعظیم بھی ضروری ہے. اور اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اپنا لعاب، اپنا تھوک کسی گندی جگہ پر نہ ڈالے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء میں جا کر وہاں پر تھوکتے ہیں، اس سے بھی فقہا نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کا جو تھوک ہے اس کی بہت عظمت ہے، اس کی بہت قدر کی ہے فقہا نے، کہ مسلمان کا تھوک بھی اس قدر عظمت والا ہے کہ اس کو کسی ناپاک جگہ پر نہ پھینکا جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.